جی شعر دیکھیں کہ میدان کربلا میں اشفاق صاحب میدان کربلا میں شہادت کے جام کا اسلام کا پرچم ہے نبی کے غلام کا سنی نہ وہابی نہ شیعہ کے امام کا سکہ چلے گا صرف محمد کے نام کا سنی نہ وہابی نہ شیعہ کے امام کا سنی نہ وہابی نہ شیعہ کے امام کا سکہ چلے گا صرف محمد کے نام کا میں بڑے ادب کے ساتھ جناب حضرت مولانا مفتی یونس صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور دعا فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 1 منٹ بات کروں گا میں تقریر کروں گا نہیں صرف دعا میں عقیقے سے متعلق صرف ایک بات عرض کروں گا چونکہ عقیقے کی مجلس ہے اور بالخصوص عقیدے پر بات ابھی تک خصوصیت کے ساتھ نہیں آئی اس لیے ان عزیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے بالخصوص ان کو خطاب کرتے ہوئے اور نوادہ جتنے بھی لوگ ہیں نوادہ کی سرزمین سے یا اس کے علاقے سے جتنے لوگ تعلق رکھتے ہیں میری بات کو سنیں تب جائیں تو آپ کو اس جلسے کا اور مشارے کا حق ادا ہوگا نوادہ کی تاریخ میں بتلاتا ہوں کہ نوادہ ضلع نوادہ ہزاری باغ ضلع میں وہ گاؤں ہے جس میں سب سے زیادہ علماء دیوبند تشریف فرما ہے پورے ضلع میں کیونکہ پورا ضلع جو ہے چرہی سے برہی ہے اور کٹکم سانڈی سے ادھر کیندواڑی ٹنڈوا ہے اتنے ہیں اور پورے ضلع میں سب سے زیادہ علماء کرام حفاظ نوادہ میں ہیں میں اس نوادے کی تاریخ آپ کو بتلاتا ہوں کہ حضرت مولانا عبدالجلیل صاحب قاسمی سب سے پہلے قاسمی اس علاقے کے ہوئے اس کے بعد اس گاؤں میں دوسرے قاسمی حضرت مولانا مفتی علاء الدین صاحب ہوئے تیسرے میں ہوں اور میرے بعد پھر الحمدللہ میرے کھاتے کے بہت سے میرے شاگرد ہیں سب میرے شاگرد ہیں سب مجھے فخر ہے اس بات کا کہ میرے شاگرد ہیں مولانا واسف بھی میرے شاگرد ہیں مولانا زبیر بھی میرے شاگرد ہیں اللہ حاضر قیاس جتنے بھی یہاں پر ہیں تقریباً سب میرے شاگرد ہی یہ میں اتنی خوش نصیبی محسوس کرتا ہوں میں نوادہ والوں سے کہتا ہوں عرض کرتا ہوں کہ آپ پورے ضلع کے لیے مثال بنے ہو اور بنے رہو ابھی جو مشاعرہ میں تم محسوس ہوئے اس مدرسے کا دین ہے نہیں تو اردو میں لوگ اس اور اس نہیں سمجھ پاتے اس اور اس نہیں سمجھ پاتے ایک ڈی ایف او ہیں ہزاری باغ میں رضی احمد صاحب ڈی ایف او سے کچھ لوگ واقف ہوں فرمایا کرتے ہیں سید خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کہ مفتی صاحب مدرسے کا دین ہے کہ اردو زندہ ہے یہ شعراء کے کلام سے محظوظ ہو رہے ہیں تو مدرسہ ارشد العلوم کا دین ہے اور حبیبی صاحب میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ جتنی بھی ٹوپیاں نظر آ رہی تھی سب اس مدرسے کا دین ہے بالواسطہ یا بلا واسطہ سب ہم لوگ اسی مدرسے کے پروڈکٹ اور علاقے میں جتنے بھی ہیں ہمارے آبا و اجداد یہاں پر کچھ لوگ ہیں سب تو مر گئے میری عمر تقریباً 63-64 سال ہو رہی ہے یہی گاؤں تھا جہاں چھری پھونکا جاتا تھا ذبح کرنے کے لیے ہمارے نانا وغیرہ بولتے تھے لیکن یہی گاؤں ہے جس گاؤں سے الحمدللہ پورے جھارکھنڈ کی رہبری ہو رہی ہے حضرت مولانا مفتی شہاب الدین صاحب جو میرے بھتیجے ہیں میرے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں پورے جھارکھنڈ کے جمعیت علماء کے اس وقت سیکریٹری ہیں اور الحمدللہ اس گاؤں نے ہمیشہ پورے علاقے کے لیے رہبری کا کام کیا ہے میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ ابھی چونکہ عقیقے کی مجلس ہوئی ہے اور عقیقے مجلس میں بچے پیدا ہوئے ہیں تم اپنے بچوں کو سب سے پہلے مدرسے میں پڑھاؤ اس کے بعد آگے کی تعلیم دینا ماں باپ کی ذمہ داریوں میں ہے ایک حدیث میں پیش کرتا ہوں کل مولود یولد علی فطرت الاسلام فابواہ یوحدانہ او ینصرانہ او یمجسانہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے باپ کی ذمہ داری ہے کہ 7 دن پر اس کا عقیقہ کرے اور اس کا بہترین نام رکھے ماشاءاللہ آپ نے عقیقہ بھی کیا اور مشاعرہ بھی کیا اور پورے علاقے کو آپ نے نعتیہ کلام سے محظوظ کرایا ٹھیک ہے میں اپنی بات بتلاتا ہوں کہ طالب علمی کے زمانہ میں دیوبند میں نے مشاعرہ سنا تھا ٹھیک ہے میرے شاگرد یہاں بہت ہیں جانتے ہیں آج میں دوسرا مشاعرہ سن رہا ہوں
اور مجھے میں بہت محظوظ ہوا. بہت میرے دوست لوگ ہیں, میں کبھی مشاعرے میں نہیں شریک ہوا. مولانا اکرم صاحب بھی جانتے ہیں. آج دوسرا یہ میری زندگی کا دوسرا ہے. پہلے میں سنا تھا راحت اندوری کا اور پھر کانپوری کا اور کس کا بہرحال طالب علم کا زمانہ تھا. اسی وقت میں مشاعرہ سنا تھا. یہ دوسرا اتفاق ہے. میں پوری رات آج مشاعرہ سنا اور میں بہت محظوظ ہوا آپ حضرات کے کلام سے. تو بہرحال میں اس سے بہت متاثر ہوا آپ حضرات کے کلام سے. اللہ آپ کی عمروں کو دراز کرے اور آپ حضرات کی آواز کو اور حسن صوت کو اللہ تا دیر برقرار رکھے اور بد نظری سے حفاظت فرمائے آپ لوگ. تو میں نوادہ والوں سے خطاب کر رہا ہوں کہ دوستو اپنے بچوں کو دینی تعلیم دو. اس میں کمی آ گئی ہے, کمی آ گئی ہے, کمی آ گئی ہے. کمی ہونے نہیں دو. تمہاری ذمہ داری پورے ضلع کی نہیں, پورے جھارکھنڈ کی ذمہ داری تمہاری ہے. تمہارا گاؤں جو ہے بہت خصوصیت رکھتا ہے. اس خصوصیت کو آپ باقی رکھو. بہرحال یہ میں تو آپ تمام لوگوں سے یہ میں درخواست کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ان بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے بچے پیدا ہوئے ہیں. آپ نے نام ضرور اچھا رکھا ہو اور نام اچھا رکھنا چاہیے. صلحاء کا نام رکھنا چاہیے, اولیاء اللہ کا نام رکھنا چاہیے, نبیوں کا نام رکھنا چاہیے. ہم لوگوں سے بہت لوگ نام پوچھتے ہیں, مفتی صاحب لیٹسٹ نام بتا دیجئے. کیا لیٹسٹ ہوتا ہے؟ میں تو برہم ہو جاتا ہوں. اب لیٹسٹ کیا ہوتا ہے؟ ہم نے تو یہی پڑھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا نام رکھو, صلحاء کا نام رکھو, صحابہ کا نام رکھو, اولیاء اللہ کا نام رکھو. اس میں برکت ہے. کل قیامت کے دن اسی نام سے پکارا جائے گا, اے ابن فلاں, ابی ابن فلاں. تم کیا ہے اپو پپو ٹپو یہ سب کوئی نام ہوتا ہے؟ عجیب میں نے ایک حیجہ ہو نام کا. تو نام بھی آپ اچھا رکھو, صالحین کا نام رکھو, اس کا اثر پڑے گا. حدیث میں علماء کے حوالے سے بولتا ہوں کہ جب انسان اچھا عمل کرتا ہے تو 7 پشت تک اس کا اثر رہتا ہے. کتنا رہتا ہے؟ 7 پشت تک. اور جب انسان خراب کام کرتا ہے تو 7 پشت تک اس کے غلط اثرات رہتے ہیں اور ظاہر ہوتا ہے. ہم نے پڑھا قاری طیب صاحب کے, جانتے ہو یہ تو خطیب ہے ماشاءاللہ. قاری صاحب نے لکھا ہے کہ قتل و غارت کا جو ابتدا جو ہوئی, قتل و غارت کی جو ابتدا ہوئی جو آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں, تو قابل سے شروع ہوا تھا نا, قابل سے شروع ہوا. تو اس کے اثرات اتنے برے پڑے, اتنے برے پڑے اس کے اثرات. قابل کے قتل کا اثرات جو ہے اتنے غلط اثر پڑے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو برائی آئی اور بت پرستی آئی اور جو شرک میں مبتلا جو قوم ہوئی وہ قابل کے اولاد میں سے, قابل کے اولاد میں سے. تو آپ اچھا کام کرو گے اس کے اثرات آپ کے بچوں پر پڑیں گے. آپ خراب کام کرو گے اس کے اثرات آپ کے بچوں پر پڑیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے بند کر دیا کمرے میں, تو یہ تو شعراء حضرات پڑھتے ہیں, یہ تو عکاسی کرتے ہیں بہت شاندار ماشاءاللہ. اس سے پہلے آیا کرتے تھے وہ ایک شاعر تھے ادھر کے ہر وہ پڑھتے تھے جو حسن مقفل تنہائی میں جو پڑھتے نہیں تھے, وہ پڑھتے تھے نا یوسف علیہ السلام کے بارے میں. تو یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے گھیرے میں لے لیا اور چاروں طرف سے تالے لگ گئے, تو یعقوب علیہ السلام اوپر سے نظر آئے, انگلی ایسے کاٹ رہے یعقوب علیہ السلام. اب آپ تھے کہ کیا ہوگا یوسف, لیکن بہرحال بیٹا بھی یوسف بھی نبی, باپ بھی نبی, پردادا بھی نبی اور اس کو دادا بھی نبی. باپ اپنے نبی, باپ بھی نبی, دادا بھی نبی, پردادا بھی نبی. کیا سلسلہ تھا, کیسے برائی میں مبتلا ہوتے. اللہ نے یعقوب علیہ السلام کو بھیج دیا کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے دیکھیے جا کے. یعقوب علیہ السلام دانت کاٹ رہے تھے, کیا ہوگا میرے بیٹے.
یوسف علیہ السلام چلتے گئے، سب تالے کھلتے گئے۔ اللہ نے برات کیا تھا کہ نہیں؟ برات کیا نے؟ یہ اپنے خاندان کے آبا و اجداد کے اچھے وہ کارنامے کے یہ نتیجے تھے۔ چونکہ نبی تو بہرحال معصوم ہوتے ہیں، اس سے تو گناہ سزد ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ بہرحال انہی باتوں کے ساتھ میں آپ کی مشاعرے کی جو کامیابی کا ضمانت دیتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ آپ کا مشاعرہ بہت کامیاب رہا۔ یہ شعراء کرام کو اللہ جزائے خیر دے، اور آپ حضرات کے سننے کو اور سباق قدمی کو اللہ بہت قبول فرمائے، اور اس سے ذخیرہ آخرت میں شمار فرمائے۔ یہ نہیں کہ آپ ہنس گئے، ہنسنا خراب بات ہے، لیکن انہوں نے اچھے کلام سے آپ کو ہنسایا، ٹھیک ہے، محظوظ کرایا۔ تو ان کا ہم تمام نوادہ والوں کی طرف سے اور جنہوں نے مجلس کو سجائی ہے ان کی طرف سے ہم تمام لوگ ایک شکر گزاری کے ساتھ اس مجمع کو آخری چند کلمات کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بزم کو بہت قبول فرمائے، اور جن بچوں کے نام سے تقریب کی گئی اللہ ان کو نیک اور صالح بنائے، اللہ ان کو بہت قبول فرمائے، اور دینی کاموں کے لیے ان کو بہت قبول فرمائے، اور ان کے والدین کے جو جذبات ہیں اس جذبات کو بھی اللہ تعالیٰ بہت قبول فرمائے، ریا اور نمود سے بھی حفاظت فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جزا اللہ عنا محمد ما وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ اے اللہ رات بھر جو کچھ پڑھا گیا، سنا کیا، تقریریں کی گئی، اے اللہ نعتیں پڑھی گئی، اور آپ کی حمد، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف، جتنی بھی چیزیں اے اللہ ہم نے کیا اسے اے اللہ ہمارے لیے قبول فرما، اے اللہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا، اے اللہ دین کے کاموں میں سے شمار فرما، اے اللہ نشستن و گفتن و برخاستن کا مصداق اس مجمع کو نہ بنا، اے اللہ اور جن لوگوں نے بھی اس مجمع کو رچایا ہے، بسایا ہے، اے اللہ انہیں اخلاص نصیب فرما، اے اللہ اس کام میں اخلاص نصیب فرما، ریا، نمود، اے اللہ اور دکھاوت سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ اس عمل کو بہت قبول فرما، اور ہم تمام لوگوں کی مغفرت فیصلے فرما، اور ہم لوگوں میں سے جو لوگ دنیا سے گزر گئے ہیں، بالخصوص ہمارے ایک بہت قریبی دوست بھائی محفوظ صاحب جو اس محلے کے نوجوان اور انتہائی فعال نیک صالح انسان لاک ڈاؤن میں گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ ہم ان کے لیے بالخصوص مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اے اللہ وہ اس محلے کے لیے، اس خاندان کے لیے بڑے اہم آدمی تھے، اے اللہ ان کے لیے تو بہت مغفرت کے فیصلے فرما، اور ان کے جو پسماندگان ہیں، ان کے گھر والے ہیں، اے اللہ انہیں صبر جمیل کی توفیق مرحمت فرما، اے اللہ ہمارے کہنے سننے کو بہت قبول فرما، جو صحیح مانگا اسے قبول فرما، جو غلط مانگا اسے درگزر فرما، اور مانگنے میں کمی رہی، یقیناً کمی رہی، اسے اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔